اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ ناظرین گرامی، آج ہماری چھٹی گفتگو آپ کی خدمت میں ہے اور انشاءاللہ آج ہماری کوشش ہوگی کہ پری میرج کے عنوان پر تقریباً ہماری اب یہ آخری گفتگو ہے اور انشاءاللہ اب ہم میرج اور اس کے بعد کی جو مسائل ہیں اس کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آخری بات ہم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، نکاح یہ سنت رسول ہے، حکم رسول ہے۔ روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اور شادی کر لیتا ہے وہ اپنا آدھا دین بچا لیتا ہے۔ اتنے سارے گناہ وابستہ ہوتے ہیں خلوت کی زندگی سے، تنہائی کی زندگی سے، کہ جو شادی شدہ افراد ان گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ البتہ شادی ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیلڈ آ جاتی ہے اور جبری طور پر انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، نہیں، ایک سہارا مل جاتا ہے کہ انسان اب بہت سارے گناہوں سے وہ پرہیز کرنے لگے۔ بہرحال انسان کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اور خود بھی کوشش کرنا چاہیے کہ میں اب رضا الہی کے راستے پر گامزن ہو جاؤں۔ تو یہ سنت ہے، سنت رسول ہے، سنت علی و بطول ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ ضرور گھبرائے بغیر اس چیز کی طرف قدم آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جو دنیا کے اثر میں آ کر یا اپنے اطراف کے اندر کچھ ایسے ناگوار واقعات کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، ہم جو ہے وہ اکیلے ہی رہ لیں گے، وہ زیادہ بہتر ہے، شادی شدہ زندگی سے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جھنجھٹیں ہوتی ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، تو بہتر یہ کہ ہم اکیلے تنہائی کی زندگی گزاریں گے، وہ زیادہ بہتر رہے گی۔ تو ان کے لیے ہم یہ گزارش کریں کہ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر پروردگار نے اپنے لیے بھی ایک مثال بیان کی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہونے سے پہلے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، شادی ہونے کے بعد بہت خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں تو بہت نیک، بہت شریف بنا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کے لیے حالات بدل جاتے ہیں تو وہ بہت فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ یہ تو تاریخ کے اندر فراوان مثالیں موجود ہیں۔ عمر سعد کی مثال لے لیں، خود شیطان کی جو مثال موجود ہے کہ کتنا وہ سجدہ گزار، نیک، عابد اور زاہد بندہ تھا، اور کیسے پھر شیطان مردود اور رجیم پروردگار کی بارگاہ سے بنا کر نکال دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے انسان یوں فکر نہ کرے کہ خود پروردگار کے نافرمان کتنے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی جو ہے وہ ایسے سجدہ گزار بنتے ہیں اور ایسے عبادت گزار بنتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی عابد نہیں، اور پھر ایسے معصیت کار بنتے ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی معصیت کار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 12 سے دینا چاہوں گا، جس میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو ایسے پکارتا ہے کہ لیٹا ہوا ہو تو بھی یا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تب بھی یا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، خدا کھڑا ہو تب بھی وہ یا اللہ۔ بس اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور سہارا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ، اور جب ہم انہیں اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں، ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ ایسے ہمیں بھول جاتا ہے کہ جیسے ہم نے اسے نکالا ہی نہ اور کوئی اس کی مدد ہی نہ کی ہو۔ تو پروردگار سے منہ پھیرنے والے اور ایسے تبدیل ہو جانے والے لوگ موجود ہیں۔ چہ جائے کہ ہم کسی انسان کی بات کریں کہ ایک انسان سے امیدیں رکھنے کے بعد پھر ایک دوسرا انسان جو ہے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ آگے پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کی آیت کے اندر، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہم سجا کر جو دنیا دے رہے ہیں اور یہ مثال بیان کر رہے ہیں، یہ مصرفین کے لیے ہے۔ مصرفین کا مطلب ہوتا ہے جو اسراف کرتے ہیں، افراط سے کام لیتے ہیں، جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو جذباتی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جب شادی سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر بہت سنہری خواب دکھائے جاتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بالکل ہی ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جذباتی افراد سے پرہیز کرنا اور ان خاندانوں سے پرہیز کرنا کہ جہاں پر بہت ایکسٹریم کے ہمیں ایموشنز اور فیلنگز نظر آتی ہے، ان افراد سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بے شمار مثالیں آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں کہ پہلے کتنے نیک افراد تھے اور پھر کتنے جو ہے وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور لڑکوں کے اندر بھی اس کی مثال ہے، لڑکیوں کے اندر بھی اس کی مثال ہے۔ کچھ لڑکے بھی ایسے تھے جو پہلے بہت اچھی شرافت کے ساتھ زندگی گزارے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، اور جیسے جیسے وہ پیسے والے ہونے لگے اپنی زوجہ ہی کو تحقیر کرنے لگے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ بھئی تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، سارا تو میں نے کما کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کی کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو تم اس مقام پر پہنچے ہو وہ تو سارا میرا پیسہ تھا اور میرے باپ نے دیا تھا پیسہ، اس وجہ سے تم اس مقام پر پہنچے، ورنہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو یہ انداز جو تحقیر آمیز ہے، یہ شادی شدہ بندھن کو توڑنے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔
اسی لیے ہم نے جو پہلے والی گفتگو کے اندر مولا کائنات کی دعا بیان کی تھی، اس دعا کے اندر بار بار لفظ شکور آ رہا ہے، یعنی قدردانی کرنا ایک دوسرے کی، اگر کوئی کام کیا اپریشیٹ کرنا، یہ قدردانی کا ماحول ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ میں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتخذ امرأۃ، جو شخص شادی کر لیتا ہے اسے چاہیے کہ فلیکرمھا، اسے چاہیے کہ پھر اپنی زوجہ کا اکرام کرے اور اسے عزت دے۔ یہ شاید سب سے اہم چیز ہے۔ کبھی کبھی ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ آئی لو یو کہنا اور یہ محبت آمیز جو باتیں کہنا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اپنے مقام پر اہمیت رکھتی ہے، لیکن اگر یہ رسپیکٹ کے ساتھ نہ ہو اور دل کے ساتھ نہ ہو، انسان دل سے عزت کرنے والا نہ ہو اپنی زوجہ کی، تو پھر یہ آئی لو یو کے جملے اور اس طرح کے محبت آمیز جملے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے اور کوئی اثر نہیں دیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز اس رشتے کے اندر رسپیکٹ کا رشتہ ہے، اور رسپیکٹ باقی رکھنا ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا کہ تمہاری وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں، تمہاری وجہ سے میری لائف اتنی اچھی ہوئی ہے، یہ مضبوط کرتا ہے ہمارے رشتے کو۔ اور آپ دیکھیں گے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اکرم کی جو زندگی ہے، وہاں کتنا فرق موجود تھا حضرت خدیجہ اور پیغمبر اکرم کے درمیان، لیکن آپ کو کوئی ایک جملہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو بی بی کی جانب سے تحقیر آمیز ہو، کہ تم یتیم تھے، میں نے تمہیں جو ہے وہ اس مقام پر پہنچا دیا خدا نخواستہ، یا تم غریب تھے، میرے پیسوں کی وجہ سے تم اس مقام پر پہنچو، کوئی ایک جملہ بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ بجائے یہ کہ خاموشی اختیار کرتی بی بی، یہ جملہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا میں ویسی آپ کی خدمت نہیں کر سکی، آپ کی جیسے مجھے تکریم کرنی چاہیے تھی اور آپ کی جیسی مجھے فرما برداری کرنی چاہیے تھی وہ میں حق ادا نہیں کر سکی۔ تو جناب خدیجہ طاہرہ سے ہم یہ درس لے کر جائیں اور یہ تحفہ لے کر جائیں کہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہی ماحول ہمیں حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدہ کائنات کے رشتے کے اندر نظر آتا ہے۔ کبھی بھی جناب سیدہ کائنات نے نہیں فرمایا مولا کائنات سے کہ آپ غریب تھے، آپ کے پاس مہر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے، آپ نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ اتنے کم پیسوں کے اندر شادی کی ہے، تو آپ جو ہے وہ مجھے تو ٹھیک انداز سے نہیں رکھ پاتے۔ کہیں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ بہت زیادہ پیار و محبت کا رشتہ۔ اور مولا کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ جب جب میں سیدہ کائنات کو دیکھتا تھا تو تنکشف عن الہموم والاحزان، جو میرے اندر غموں کا سمندر بہ رہا ہوتا تھا وہ سارے غموں کا سمندر ختم ہو جاتا تھا اور وہ غم دور ہو جاتے تھے سیدہ کائنات کو دیکھنے کے بعد۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ رسپیکٹ کا رشتہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات جو ظاہراً چھٹے امام ہی امام جعفر صادق علیہ السلام ہی بیان فرماتے ہیں، جی بالکل، امام نے شاہ فرمایا کہ احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی، میں سب سے زیادہ دوست اس شخص کو رکھتا ہوں جو میرے عیوب مجھے ہی بیان کرے۔ یہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے شادی شدہ زندگی کے اندر کہ ایک دوسرے کی جو خامیاں ہوتی ہیں اس کو باہر والوں سے ڈسکس کرتے ہیں، حتیٰ اگر خاتون اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر رہی ہے کہ میرا شوہر یہ کام نہیں کرتا، میرا شوہر یہ کام نہیں کرتا، وہ بھی باہر والے افراد ہیں۔ یہ شادی شدہ جو بندھن ہے یہ آپ کا ایک الگ گھر بن چکا ہے، آپ کا ایک الگ ماحول بن چکا ہے، ایک الگ فضا بن چکی ہے۔ اس فضا کے اندر کوئی تیسرا شخص نہیں آنا چاہیے، چاہے لڑکے کے ماں باپ ہوں چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں، ان کو انٹرفیئرنس نہ کرنے کی ہمیں پرمیشن دینی چاہیے، اور نہ والدین کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ انٹرفیئر کریں اپنے اولاد کے میٹرز کے اندر، سوائے یہ کہ میٹر کوئی ایسا ہو جائے کہ جس کے اندر صلح صفائی کے لیے انہیں داخل ہونا پڑے، جس طرح سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ورنہ عام حالات کے اندر مداخلت کرنے سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی خامیوں کو بہت اچھے انداز میں خیر خواہی کے ساتھ ایک دوسرے کو بیان کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ عادت آپ کی اچھی نہیں ہے، اسے تبدیل کر لیں تو بہت اچھا لگے گا، ویسے آپ بہت اچھے ہیں، بس یہ اگر ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ آپ کہہ کے ان کی 100 عادتیں ٹھیک کر سکتی ہے کہ ویسے آپ بہت اچھے ہیں لیکن یہ ایک خرابی ہے، اگر یہ آپ پلیز ٹھیک کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور ہمیں یہ کردار پیغمبر کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کی جب سیدہ کائنات سے شادی ہوئی ہے تو مولا کائنات کی کوئی ساس نہیں ہے، اسی طریقے سے سیدہ کائنات کی بھی کوئی ساس نہیں تھی، کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کا بھی انتقال ہو گیا اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی وصال فرما گئی۔ لیکن پیغمبر اکرم ہے کہ جو بزرگ کی حیثیت سے اس بندھن کے اوپر موجود ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے بھی ہر چیز کے اندر مداخلت نہیں کی ہے۔
اکثر مقامات پر تو خاموشی کا اظہار فرمایا، اور پیغمبر کی خاموشی ہی سے یہ حضرات سمجھ جاتے تھے. جس طریقے سے جناب سیدہ کائنات کے گھر میں ایک مرتبہ پیغمبر اکرم داخل ہوئے تو پیغمبر ویسے بہت زیادہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر گفتگو کم فرمائی. تو جناب سیدہ کائنات نے یہ چیز محسوس کر لی، اور جب پیغمبر چلے گئے تو پھر ایک تبدیلی پیدا کی اپنے گھر کے اندر. اور اس کے بعد جب وہ پیغمبر تشریف لائے ہیں تو پیغمبر پھر دوبارہ سے اسی انداز سے خوش کلامی سے پیش آنے لگے. تو جناب سیدہ کائنات سمجھ گئی اور فرمایا کہ بابا جان، مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے گھر میں جو قیمتی اور مناسب ایک پردہ لگا ہوا تھا، وہ قیمتی پردہ آپ کو پسند نہیں آیا کہ کیوں اس طرح سے ابھی ان حالات کے اندر تم نے اپنے شوہر کے اوپر برڈن ڈالا ہے اور اس طرح سے تم یہ پردہ لے کر آئی ہو. تو میں نے یہ پردہ اتار لیا اور یہ بھی رائے خدا میں خرچ کر دیا تاکہ آپ یہ محسوس کر لیں کہ یہ کوئی اپنی ذات کے لیے میں نے کام نہیں کیا ہے، بلکہ گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا تھا، اور اس میں خدا نخواستہ کوئی اور فکر پیچھے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ کام بھی بچوں کی خاطر اور اپنے شوہر کی خاطر کیا تھا. تو پیغمبر بہت زیادہ خوش ہوئے اس عمل سے، اور پیغمبر نے اسی انداز سے پھر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. البتہ اس روایت کے اندر بہرحال دو نظریے پائے جاتے ہیں. بعض افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، لیکن ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، اور تمام دنیا کے پیرنٹس کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اپنے بچوں کے جو میٹرز اور ان کے فیملی میٹرز ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر نے اپنی بیٹی دی ہے مولا کائنات کو، تو شادی کے دن گزرنے کے بعد پیغمبر تشریف لاتی ہے اور مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں، اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ یعنی یہ اعتماد میں لایا جا رہا ہے داماد کو کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں تم سے سوال کرتا، اگر تمہیں کوئی شکایت ہے تو مجھے بیان کرو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. لیکن مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، مجھے اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ آپ کی بیٹی وہ ہے کہ جو اطاعت پروردگار کرنے میں میری سب سے بڑی مددگار ہے. تو یہ باتیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ زیادہ اپنی اولاد کے معاملات میں انٹرفیرنس نہ کریں، اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں. پھر ہمیں وہ واقعہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جس میں نبی اکرم کی خدمت میں دونوں ہستیاں تشریف لائیں، اور جناب سیدہ کائنات نے سوال کیا کہ بابا جان آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ گھر کے اندر کے کام کون کرے گا، گھر کے باہر کے کام کون کرے گا. تو پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اے بیٹی تمہیں گھر کے اندر کے کام کرنے ہیں، گھر کے باہر کے کام علی مرتضیٰ کریں گے. اب یہاں پر بھی محسوس کیجئے گا کتنے انصاف کے ساتھ پیغمبر نے یہ حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹی تمہیں کام کرنے کی ضرورت ہے، علی شیر خدا ہے، گھر کے کام بھی وہی سنبھالیں گے، باہر کے کام بھی وہی سنبھالیں گے. کوئی اس طرح کی بات بڑوں کی جانب سے بچوں کے اندر منتقل نہ کی جائے کہ جس کے بعد یہ رشتہ ٹوٹنے کی طرف چلا جائے. اچھے مشوروں کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ، اور کبھی کبھار تواضع اور انکساری سکھا کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور انٹرفیرنس کرنے کے بجائے گائیڈنس کے ساتھ، اسسٹنس کے ساتھ اپنے بچوں کو ماحول فراہم کریں کہ وہ بہتر سے بہتر اپنی فیملی لائف گزار سکیں. والسلام علیکم.